وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے. اب یہ میری صدا ہے. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی. لگا ہے دوہرا غم, مکہ مدینہ چھوڑائے. بے شک سبحان اللہ. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی. لگا ہے دوہرا غم, مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے, نبی کا آستانہ بھی. لگا ہے دوہرا غم, مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. اور ابھی تک دل وہیں پر ہے. ابھی تک دل وہیں پر ہے, ابھی تک جان وہیں پر ہے. ابھی تک دل وہیں پر ہے, ابھی تک جان وہیں پر ہے. دل و جان کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئی. بے شک. مدینے کے در و دیوار سبھی مہکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے کے در و دیوار سبھی مہکتے ہیں. ذرا سا عطر لے کر مشک نافہ چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. کیا مطلب ہے اس شعر کا؟ کہ جتنی خوشبوئیں, جتنی مہک اللہ نے مدینہ کے در و دیوار کو عطا کی ہے, اس کی اور ہماری پوری دنیا کی مثال ایسے ہے. مشک نافہ اس کستوری کو کہتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے نا, تو وہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ ہرن کی ناف سے. ہرن کی ناف سے جو مادہ نکلتا ہے نا, اس کا نام کستوری ہے. اور وہ جب پورے کا پورا نکلتا ہے ہرن سے, اس کو اگر تقسیم کریں تو بے شمار جگہوں پہ وہ تقسیم ہو کے تھوڑی تھوڑی ڈبیوں میں پیک ہوتی ہے. وہ درجنوں کے حساب سے, سینکڑوں کے حساب سے آگے بڑھتی جاتی ہے. لیکن وہ جو ساری تقسیم ہوتی ہے نا, وہ ساری ایک ہی بار ہرن کے ناف سے نکلتی ہے. سبحان اللہ. تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کا مدینہ ایسے ہے جیسے ہرن کی ناف میں ساری کستوری جمع ہو. اور اس سے تھوڑا تھوڑا سا جو عطر بنایا جاتا ہے, وہ پوری دنیا ساری جو ہے اس کی مثال اس تھوڑے سے عطر کی طرح ہے. اور مصطفیٰ کے ایک در کی مثال مشک نافہ جیسی. سبحان اللہ.
لگا دوہرا ہے غم مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ. اور خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی تھی. اندھیرا ہے یہاں ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اندھیرا ہے یہاں ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں. اور دل و جا کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ. اور ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی وہ رونق. سبحان اللہ. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ جہاں 70 صحابہ کا وہ قبرستان جس میں ایک قبر میں 14 صحابہ 14 شہید دفن ہیں. سبحان اللہ. اور سید الشہداء امیر حمزہ کا مزار مبارک بھی وہاں ہے. سبحان اللہ. اور وہاں اہل محبت اور اہل عشق جب کھڑے ہو کے آپ کی طرف متوجہ ہو کر فاتحہ شریف پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، حقیقت پاتا ہے کہ سینوں کے اندر آپ کا فیض اترتا محسوس ہوتا ہے. اور وہ پاکیزہ نوجوان جنہوں نے اپنی جانیں نبی کے دین پر قربان کر کے لہو میں نہا کر اس قبرستان کو اپنا گھر بنایا، ان کی خوشبوئیں آج بھی وہاں کھڑے ہو کر محسوس ہوتی ہیں. شاعر نے بھی اپنا تخیل لکھا، کہتا ہے کہ ابھی تک یاد آتی ہے مزار حمزہ کی وہ رونق، بھلا کیوں سید الشہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں. اور جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے، بقیع پاک میں زہرا کا روزہ چھوڑ آئے ہیں. دل و جا کو وہاں روتا بلکتا چھوڑ آئے ہیں. خدا کا گھر بھی چھوٹا ہے، نبی کا آستانہ بھی، لگا ہے دوہرا غم مکہ مدینہ چھوڑ آئے ہیں. سبحان اللہ. دل پکار پکار کے یہی کہتا ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اعضاء مخاطب ہوتے ہیں، آنکھیں مخاطب ہوتی ہیں کہ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، کیوں آئے ہیں وہاں سے، کیوں وہاں رکیں گے، کیوں وہی ہمیشہ کے لیے گھر میں بنا لیا. قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئے. سبحان اللہ. سکون سارا تو وہی ہے، اطمینان سارا تو وہی ہے، خوشیاں ساری وہی ہیں. سبحان اللہ. تو دل اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں. دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، سبحان اللہ. ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی. اور یاد کیا آتا ہے، اللہ اللہ وہاں کا درود و سلام، اللہ اللہ وہاں کا سجود و قیام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف و دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی. جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، تھوڑا سا بھی تصور قائم ہو جائے اور وہاں یہ احساس ہو جائے کہ ہم کہاں سجدہ دے رہے ہیں، کس جگہ پہ کس مسجد میں آئے ہیں، تو پھر سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا. مگر کیا کرے، ہماری غفلتیں، ہماری دین سے دوریاں وہاں بھی ہمیں بھاگنے بھی مجبور کرتی رہتی ہیں. وہاں بھی ہم سجدے ویسے ہی دیتے ہیں کہ سجدے کو بھی سجدے کا پتہ نہیں ہوتا. لیکن اگر کسی محبت والے کو نصیب ہو جائے تو واقعی اس کا انگ انگ پکارتا ہے کہ جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فرق رہ گیا، وہ زمین رہ گئی. ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی. ہمشیران محترم، میں سب سے پہلے آپ سب کی بے انتہا
محبتوں، عقیدتوں، والہانہ پن، بے ساختگی کا بے حد شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ کریم آپ کی ان جلسوں کو سلامت رکھے، قیامت تک سلامت رکھے، آمین۔ اور ہمیں ان محبتوں سے اللہ وفا نصیب کرے، آمین۔ اگر ان محبتوں کی سمجھ آ جائے تو سچی بات یہ ہے کہ محبت کا یہی وہ رخ ہے جس نے قیامت میں آقا علیہ السلام کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جمع کرنا ہے۔ جانے سے پہلے، آنے کے بعد آپ نے جس اخلاص کا مظاہرہ کیا اور ہمیشہ کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ سب کے لیے ایک ہی دعا اللہ کے حضور پیش کرنے کو بے ساختہ دل چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت وہ نور و نکھت، وہ انوار و تجلیات، وہ نور سے بھری صبح و شامیں، اور وہ نور علی نور سرزمین آپ کو بھی دکھائے۔ جس کے پاس اسباب ہیں اللہ اسے بھی لے جائے، جس کے پاس اسباب نہیں ہیں اللہ غیب کے خزانوں سے اس کے لیے یہ بات تو طے ہے کہ ہمارے اسباب ہمیں وہاں نہیں لے جاتے، ہمارے جذبات ہمیں وہاں لے جاتے ہیں، ہمارا عشق ہمیں وہاں پہنچاتا ہے، ہماری تڑپ اور ہمارا درد ہمیں وہاں پہنچاتا ہے۔ اگر آپ اپنے دائیں بائیں محلے میں، رشتہ داروں میں دیکھیں گے، آپ کو بہت سارے کروڑ پتی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی مدینے کو یاد نہیں کیا، جنہوں نے کبھی حج کا نام نہیں لیا۔ ابھی آپ سوچیں تو آپ کو بہت سارے لوگ خیال میں آ جائیں گے، اور کتنے لوگ وہ بھی خیال میں آئیں گے جو بالکل خالی دامن خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زندگی میں کئی بار اللہ اور اس کے رسول کا گھر دیکھا۔ یہ بات ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ یہ انتظام کون کرتا ہے۔ ہمارے سامنے یہ واقعات بھی آتے ہیں کہ عرب میں سال ہر سال نوکریاں کرنے والے لوگ نہ مدینہ جا سکتے ہیں نہ مکہ جا سکتے ہیں۔ آپ مزدوری کرنے والے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے جو ریاض میں ملازمت کرتے ہیں، دمام میں کرتے ہیں، جبیل میں کرتے ہیں، اور دوسرے جو صوبے ہیں عرب کے، ان دوسرے صوبوں میں نوکریاں کرنے والے کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی کئی سالوں سے وہاں ہیں، مگر آج تک نہ عمرہ کرنے گئے ہیں نہ مدینہ حاضری کے لیے گئے ہیں۔ یہ بات ہمیں کس چیز کا یقین دلاتی ہے؟ محبت۔ آتے ہیں وہی جن کو رب نہ چاہے تو مکہ میں داخل کر کے بھی آپ کو اپنے گھر نہ جانے دے، اور رب چاہے تو لاکھوں میلوں سے اٹھا کے راتوں رات آپ کو اپنے گھر میں پہنچا۔ اسی طرح رسول اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو اپنے گھر میں آنے دیں یا نہ آنے دیں، یہ آپ کی مرضی، آپ کا انتخاب، اور ہماری محبتیں یہ سارے فیصلے کرواتی ہیں۔ اگر ان کے اندر صداقت ہوگی، اگر ان کے اندر سچی چاہت ہوگی تو بس آپ لگے رہیں، دیکھیں کس وقت آپ کی باری آ جائے گی اور آپ کو حاضری نصیب ہو جائے گی۔ ہر سال ہمارے ساتھ جانے والے قافلوں میں تو کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں نا، ہم انہی میں سے یہ سارے نتیجے نکال سکتے ہیں۔ کئی لوگ انتظام کرتے کرتے پیچھے رہ جاتے ہیں، کہیں آگے نہیں پہنچ سکتے، کچھ کسی مصیبت کسی پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں اور راستے میں تیاری رہ جاتی ہے، اور کچھ کیا ہوتا ہے راتوں رات وہاں پہ کاغذات مکمل ہو جاتے ہیں، یہاں صرف بہانہ بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو اپنے قافلے سے پیش کر دیتی ہوں۔
پچھلی 11ویں شریف کے 2 دن بعد ہم گئے تھے، تیسرے دن ہم چلے گئے تھے، اور اس میں تقریباً 2-3 ماہ کے بعد ہماری جو لونپور کی ناظمہ صاحب ہے عزیز اختر جی یہ پیچھے 2-3 ماہ میں جامعہ میں نہیں آئی کسی وجہ سے، اور ان کو یہ پتہ بھی نہیں چلا کہ ہماری تیاری ہو رہی ہے۔ ربیع الاول کے بعد ہمیں ایجنٹ نے کہہ دیا تھا کہ اب کسی اور کے نئے کاغذ جمع نہیں ہوں گے، تو ہم نے نہیں کیے، جو پہلے لوگ تھے ان کی تیاری ہو رہی تھی اور انہی کے ویزے وغیرہ لگ رہے تھے۔ 11ویں کے 3 دن تیسرے دن ہم چلے گئے ہیں، اور 11ویں والے دن یہیں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا ایک حسرت کی آواز کے ساتھ کہ آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے مہینوں سے کہاں تھی، آپ نے کیوں رابطہ نہیں کیا؟ ہم نے تو سب کو اعلانات بھی کیے، پوسٹ بھی بھیجی، یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے؟ کمال کی بات ہے، آپ اپنے سفر کو ضائع کر رہے ہیں، آپ کس لیے تشریف لائے ہیں؟ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ اتنے عرصے سے کہاں تھی، آپ آج آ کے یہ بات کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنا عذر بتایا، موبائل بھی خراب تھا، آنے بھی نہیں ہوا، یہ وہ۔ تو جتنے درد سے انہوں نے یہ جملہ بولا، تو میں نے ان سے یہی وعدہ کر لیا کہ میں آپ کے لیے کوشش کر سکتی ہوں، آپ کا پیغام دے سکتی ہوں کہ میں گناہگار نہ ہوں، لیکن اب تو کوئی ٹائم نہیں ہے۔ چونکہ میں بیچ میں ذمہ دار تھی تو میں نے ان سے یہ وعدہ کر لیا کہ میں بات کر کے دیکھ لیتی ہوں، لیکن اب کوئی ٹائم نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے کہ محفل سے فارغ ہو کے رات کو میں نے بات کی، اور جب بات کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ بیچ قافلے میں کوئی ایک بندہ تھا جس کا کوئی پرابلم آ رہا ہے، اور اس کے چانسز نہیں ہے کہ اس کا انتظام ہو سکے، تو ہم اس کی جگہ پہ آپ کے لیے ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں، اگر ان کی قسمت ہوئی تو وہ سیٹنگ ہو سکتی ہے، لیکن آپ ابھی ان سے بات نہیں کریں، جب آپ مکمل کام کر چکے تو پھر ہم آپ کو یہ خوشخبری دیں گے۔ اور 8 پہر کے بعد رات کو 11:30 بجے یہ سونے کی تیاری میں تھی، تو میں نے ان کو کال کی کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے، آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ عزیز اختر صاحبہ کدھر ہیں؟ آپ کھڑے ہو کے اپنی زیارت تک کروائیں سب کو۔ میں نے بھی ان کی یہ بات سنی تھی جی ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کہ ان کے پاس صرف 24 گھنٹے ساری تیاری کے لیے تھے، اور اگلے 24 آپ آگے آ جائیں، نیچے والے لوگ بھی آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے بھی ان کا یہ ٹکڑا سنا تھا۔ میں آگے بلاتی ہوں، آپ تشریف رکھیں۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ان کی تیاری ہوئی، اور ٹھیک 24 گھنٹے کے بعد اگلے دن یہ ہمارے ساتھ قافلے کے ساتھ موجود۔ پھر آپ اگلی بات سنیے، تشریف رکھیں، اگلی بات سنیے کہ یہاں سے جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، بڑی خوشی سے، بڑے اعزاز سے الحمدللہ یہ گئے، اور یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ جس میں کسی کا کوئی انتظام نہیں ہو سکتا تھا، چونکہ پاسپورٹ وغیرہ ان کا پہلے سے تیار تھا، پاسپورٹ بھی ان کے پاس رہا اور ویزا بھی لگ گیا، اور 3 دن کے بعد یہ ہمارے ساتھ قافلے میں پہنچ گئے۔ اسے کہتے ہیں آتے ہیں وہی جس کو اللہ اور اس کے رسول کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بے شک ہماری کوئی چیز، ہمارا کوئی فخر، ہمارا کوئی دعویٰ اس بارگاہ میں نہیں چلتا، چلتا ہے تو ان کا کرم چلتا ہے۔ اگر ہمیں ان کے کرم پہ یقین آ جائے اور ہم اس کے اوپر دل و جان سے فدا ہو جائے اور مضبوط ہو جائے، تو کبھی کسی جگہ پہ وہ ہمیں چھوڑتے نہیں۔ بے شک اب میں اس کرم کا دوسرا رخ جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں،
وہ ہماری ساری زندگی کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ الحمدللہ یہ وہاں پہنچے، اللہ نے کرم کیا، مکہ میں پہنچ کر عمرہ بھی کیا، اور اس کے بعد یہ کافی بیمار بھی ہو گئے۔ گروپ میں باقی لوگوں سے تقریباً 3-4 دن یہ زیادہ بیمار ہے۔ اب اللہ نے پوچھنا بھی تو تھا نا، ہاں اس وقت تو میں ڈیٹیل میں وہاں ان کا یہ بیان نہیں کر سکی، لیکن آج سب کی اصلاح کے لیے یہ بیان کر رہی ہوں۔ اللہ نے پوچھنا بھی تو تھا کہ میں نے جو کرم کرنا تھا، میں نے تو سب کو حیران کیا، اب میں آپ پہ آزمائش ڈال کے یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس حال میں بھی آپ کتنی شکر گزار ہیں۔ پورا ایک دن تقریباً مکہ میں یہ اپنے گروپ سے بچھڑ بھی گئی، یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اللہ کے ہاں کتنی شکر گزاری ہوتی ہے، اور پھر 2-3 دن کافی بیمار بھی رہی، یہ بھی اللہ کی طرف سے یہ سوال تھا، یہ آزمائش تھی، یہ چیک کرنا تھا کہ میں نے اپنے کرم کی انتہا کی تو تیرے صبر کی انتہا کی۔ اب وہاں پر ہم کتنے قائم رہتے ہیں اور اللہ کی اس عطا کو اپنی آزمائشوں پہ کتنا غالب رکھتے ہیں، بس اللہ اپنے بندے کو یہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے نا، اس نعمت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں اس کی سمجھ آ جائے گی تو ہماری کیفیتیں تبدیل ہو جائیں گی۔ میں اسی تناظر میں چند باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ اللہ رب العزت کی عطا اور محبوب کریم کے نالان اقدس کے صدقے سے جانے سے پہلے، آنے کے بعد اور وہاں رہتے ہوئے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی پوری کوشش کرتی ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو ہر قدم پر ساتھ ساتھ سمجھا کر سکھا کر لے کے چلنا، تاکہ وہ بہتر سے بہتر حاضری پیش کر سکیں، اور آنے کے بعد بھی ان چیزوں کا انالیسس پیش کرنا جو وہاں میرے مشاہدے میں آئیں، ان کی طرف توجہ دلانا۔ اللہ پاک اگر علم کی دولت عطا کرتا ہے تو صاحب علم کا فرض منصبی یہی ہے کہ ہر قدم پہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا رہے۔ جانا آنا، جہاز پہ بیٹھنا، بیان کرنا، چیزوں کو وزٹ کرنا، یہ سب بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن گہرائیوں میں اتر کر چیزوں کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلوؤں کی طرف توجہ کر کے اپنے آپ کو رب کے حضور پیش کرنا یہ مشکل بھی ہوتا ہے، اور یہی اصل روح ہے۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو یہاں سے بھی ایک خاص انداز میں اپنی بارگاہ میں بلایا، اور پھر وہاں پر بھی خاص انداز میں آزمایا۔ یہ ان کے لیے دوسری خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کمی رہ گئی تھی وہ آزما کر، کچھ ٹائم بیماری میں مبتلا کر کے ان کے اندر سے بھی اپنے رحمت کے پانی سے دھویا ان کو، اور مزید کرم نوازی ہوئی جس پر یہ دوہری مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتی ہوں، توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ میں تو یہ بات عرض کر رہی ہوں، لیکن جس بندے کو تکلیف آتی ہے، جس بندے کو بیماری آتی ہے، جس بندے کو مشکل پیش آتی ہے، کیا وہ بھی شکر کے اس درجے پہ ہوتا ہے یا گھبرا جاتا ہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس راستے میں آنے والی ہر مصیبت پہ اللہ کا اس طرح شکر ادا کریں جیسے راہ جاتے آپ کو 1 کروڑ روپے کی کاپی مل گئی ہو، اور آپ اللہ کا شکر ہاتھ اٹھا کے جوڑی ادا کریں، یا اللہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت میں تو سوچ نہیں سکتی تھی، تو نے راہ جاتے مجھے عطا کر دی۔ اللہ جب اپنی راہ میں کوئی تکلیف دیتا ہے تو گویا اتنی رحمت بندے پہ انڈیلتا ہے اور اس کو اپنی رحمت سے مالا مال کرتا ہے۔ بیماری آتی ہے تو وہ اندر سے تکلیف اور گناہ اور بیماری کو نکال کر بندے کو نکھار دے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس سفر میں جا کر آپ کو تکلیف آئی، مصیبت آئی، بیماری آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر بلا کے رب آپ کو توجہ دیتا ہے، آپ کو صاف کر رہا ہے۔ تو اس پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا کروڑ ہاں شکر ادا کرنا۔
یہ ضابطہ آپ اپنے پلے باندھ لیں، جو جا چکے ہیں وہ بھی، جو آئندہ جائیں گے وہ بھی آج سے اپنے پلے اس بات کو باندھ لیں، اور کسی وقت بھی گھبرائیں نہیں، پریشان مت ہوئیں، بلکہ اس کو اللہ کی خاص رحمت سمجھیں اور اس خاص رحمت سے نکل کر اپنے آپ کو کامیاب کریں۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کے اوپر اتنی رحمت فرمائی، تو نہ جانے کون سا لفظ، کون سا جذبہ اللہ کا ان کو پسند آیا، اور اللہ پاک نے اس طریقے سے انہیں اپنے گھر میں بلایا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ وہ ہم طواف کر کے الحمدللہ طواف کر کے جب ہم بیٹھے تو آب زمزم پینے لگے، تو وہ میرے ہاتھ میں وہ پانی والی بوتل تھی، تو اس میں سے سارے لینا چاہ رہے تھے، تو میں نے چلو میں پانی لے کے اس طرح پیچھے پھینک دیا کہ سب کے اوپر چلا جائے، پیچھے سارے گروپ والے بیٹھے ہوئے تھے، میری انگلی کے اوپر یہ طواف والی تسبیح تھی، جب پانی کا چھینٹا گیا تو یہ تسبیح نکل کے ان کی گود میں چلی، تو یہ اس پہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں کہ اللہ پاک نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ جی الحمدللہ۔ جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی سامعات محترم کہ جو اس راہ کی تکلیفیں ہیں وہ اس راہ کا علاج ہے، اس کو دوسرے تناظر میں دیکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس میں مشقت کا آنا، تکلیف کا آنا لازمی ہے۔ اگر مشقت نہیں آئی، تکلیف نہیں آئی، تو سمجھو کہ اللہ نے آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کی، آپ سیر کرنے آئے تھے، کر کے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ مشقت آپ کو اس کے اندر لازمی آئے گی، طبعی طور پر آپ کو وہ ناپسند ہوگی، شیطان آپ کے اندر طرح طرح کے خیالات ڈالے گا، بس وہی ٹائم آپ کی آزمائش کا ہے۔ اب میں تھوڑا سا پس منظر پیش کر کے اس طرف آپ کی توجہ مضبوط کرنا چاہتی ہوں کہ آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، اس سے پیچھے چلے جائیں، 6 مہینے پہلے لوگ حج کے لیے جایا کرتے تھے، اور عمرے کا تو اتنا رواج ہی نہیں تھا کیونکہ اتنی سہولیات نہیں تھی کہ لوگ فوراً چلے جاتے۔ حج کے لیے لوگ جاتے تو 6 مہینے پہلے بحری سفر میں لوگ یعنی اس پہ بحری بیڑے پہ بیٹھ کر بحری جہاز پہ، سمندری جہاز پہ لوگ جاتے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب ریگستانوں کی سفر بحری جہاز سے اتر کے آتے تو 3 کیٹاگریز ہوتی تھی لوگوں کے جانے کی، امیر لوگ، درمیانے درجے کے لوگ اور غریب لوگ۔ یہ سب جس وقت جاتے بحری جہازوں سے اتر کر، امیر لوگوں کے پاس گھوڑے اور اونٹ ہوتے جن کے اوپر بیٹھ کر جدہ سے مکہ جاتے، اور اپنے سامان بھی ڈیفینیٹلی سواریوں پہ ہوتے۔ اس سے نچلے درجے کے لوگ وہ تھے کہ جو گدھوں کے اوپر اپنے سامان لاد لیتے اور خود ساتھ پیدل جاتے۔ پیدل جانے میں کیا ہوتا، آپ بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھنے دے، بہت پیچھے نہیں بھیجے، اب جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھنے دیں۔ عزیزات محترم، سامان کیا ہوتا، سامان میں ان کے چولہے، ان کے راشن، ان کی لکڑیاں، وضو کے لیے پانی، پینے کے لیے علیحدہ پانی، 6 مہینے کا سفر، کتنا پانی، کتنی لکڑیاں، کتنا راشن، ذرا اس کو سوچئے۔ پھر جو لوگ اونٹ اور گھوڑے پہ بیٹھ کے چلے گئے وہ بھی بچ گئے، جنہوں نے بوجھ اپنا گدھوں پہ لاد لیا وہ بھی ریلیکس کافی حد تک ہو گئے۔ اب تیسری کیٹیگری غریب لوگوں کی، جب وہ لوگ جاتے ان کا سامان بھی سروں اور کندھوں کے اوپر ہوتا اور خود بھی پیدل چلتے، کم سے کم 3 دن جدہ سے مکہ جانے میں لگتے، پھر اس کے بعد وہاں جا کے
اپنے اپنے طور پہ کھلے آسمان ریگستانوں کے اندر کپڑے کے خیمے لگا کے وہاں رہنا ہے، وہیں اپنے چولہے لگانے ہیں، وہیں کھانا پکانا ہے، وہیں رکنا ہے، وہیں سونا ہے۔ بارش بھی تو آتی ہوگی، اور ریگستان کی دھوپ اور گرمی اس کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یہ سب چیزیں جس وقت وہ لوگ برداشت کر کے حج کرتے تھے، ان کے حج اور آج ہمارے حج میں کتنا فرق ہے؟ بے شک، بتائیے۔ بے شک۔ اور پھر اس سے پیچھے ایک سین جو آج اگر ہم سوچیں تو اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ ہم اس کو شاید برداشت بھی نہ کر سکیں۔ جس وقت بحری جہاز جا کے جدہ بندرگاہ پہ رکتا تھا نا، کیونکہ 6 مہینے کا کم و بیش ٹائم جو سارے لوگ اس بحری جہاز میں سفر کر رہے ہیں، جراثیم اندر ہے، خرابی اندر ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کا کچھ ہے، سب جہاز کے اندر ہو رہا ہے۔ تو 3 دن تک بندرگاہ پہ رک کر کوئی بحری جہاز کا دروازہ نہیں کھولنے دیتا تھا۔ 3 دن تک جدہ پہنچ کر دروازہ بند رہتا تھا، جب تک کہ مکمل چیک اپ نہیں ہو جاتا تھا کہ کوئی بندہ جراثیم والا، کوئی بندہ بیماری والا اندر تو نہیں۔ جب وہ سارا یقین ہو جاتا، پھر 3 دن کے بعد دروازہ کھلتا اور جدہ کی بندرگاہ پہ لوگ جہاز سے باہر نکل کے آتے۔ آپ بتائیے کہ وہ 3 دن راتیں ان حاجیوں پہ کتنی مشکل ہوتی ہوں گی۔ وہ مشقت کو لوگ اس خوشی سے برداشت کرتے کہ 3 دن کے بعد دروازہ کھلے گا تو ہم جدہ کی سرزمین پہ ہوں گے، جو مکہ کا پہلا اسٹیشن ہے۔ پھر وہاں سے آگے سفر شروع ہوتے اور وہ لوگ مکہ میں جاتے اور وہاں جا کے اپنی عبادات شروع کرتے۔ آج اگر اس تناظر میں ہم اپنے سفروں کو دیکھیں، ہم یہاں سے گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑی، جہاز ایئر کنڈیشن، جدہ 5 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے اتر کر مکہ جانے کے لیے بھی ایئر کنڈیشن گاڑی ہے۔ وہاں سے ہم اترتے ہیں تو ہوٹلوں کے کمرے سارے کے سارے ایئر کنڈیشن، بستر لگے ہوئے، کمبل رکھے ہوئے، پانی وہاں موجود، کھانے کے لیے ہوٹل کے دائیں بائیں ہوٹل موجود، اور وہاں سے نکل کر آپ نے حرم پہنچنا ہے تو حرم کے تو طواف کرنے کی جگہ پہ بھی جو پتھر لگا ہوا ہے وہ جلتی ہوئی دھوپ میں بھی آپ کے لیے ٹھنڈا پڑتا ہے۔ پیچھے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ بھی ایئر کنڈیشن۔ مگر آج ہمارے حوصلے ایسے ہیں کہ ایئرپورٹ پر اگر ہمیں لائن میں لگنے لگ جائے، تھوڑی دیر زیادہ لگ جائے، سامان بورڈنگ کروانا، سنبھالنا، بکنگ کروانا، اس پہ ٹائم لگ جائے، ہماری بس ہو جاتی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں یہاں کتنے صبر کی ضرورت ہے۔ جہاز میں جا کے تھوڑا سا پرابلم ہو جائے تو ہم 10 بار بولنا شروع کر دیتے ہیں، بے صبری کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جہاز سے اتر کر بس آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو ہم ایجنٹ کو گالیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے کہ اس کے انتظامات کیا ہیں، گھنٹہ ہو گیا ہمیں بیٹھے، ابھی تک اس کی بس نہیں آئی۔ وہاں سے جا کر کمرے کی چابی ملنے میں تھوڑی دیر لگ جائے تو ہم 100 باتیں وہاں کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا، ہم اتنے گھنٹوں سے تھکے ہوئے ہیں، ابھی تک ہمیں کمرہ نہیں مل رہا، ابھی تک ہمارے سامان رکھنے کی جگہ نہیں۔ یاد رکھو، یہ بات لکھ لیجئے، آپ کا ایجنٹ ایک ایک قدم کی ڈیٹیل لکھ کر آپ کو دے دے کہ میں نے یہ سارے انتظام کر دیے، ورنہ جب آپ سفر کر کے نکلیں گے آپ کو کبھی وہ چیزیں ویسی نہیں ملیں گی، آٹومیٹیکلی بدل جائیں گی، اینڈ ٹائم پہ پرابلمز کریٹ ہو جائیں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کہ مشقت اس سفر کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کے لیے مشقت پیدا کرے گا، خود کرے گا، اور کیوں کرے گا؟ ہر قدم پہ وہ آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بڑے دعوے کر کے آئی ہے میری محبت کے، یہاں آ کے اس کی محبت کتنی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ 90% لوگ مکہ پہنچ کے اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نہ ہماری زبانیں رکتی ہیں، نہ ہم شکوہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، نہ ہمارے اندر صبر ہوتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ بول کر ہم اللہ کی ناشکری کر کے اپنے آپ کو شو کر دیتے ہیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنے عشق سے عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے تھوڑی سی جھلک پیچھے والی آپ کو دکھائی
کہ اگر اس کو سامنے رکھ کے آج کا سفر ہم شروع کریں. تربیت اس لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں منظر آنکھوں میں لے کے چلے. جہاں پرابلم آئے پرانے لوگوں کو یاد کر لیں, جہاں مشکل پیش آ جائے پرانے لوگوں کا سفر یاد کر لیں, جہاں رکاوٹ آ جائے سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو پسند کر کے روکا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہ میرا ہے کہ نہیں. یہاں دیر ہو جائے سمجھ لو کہ اللہ مجھے چیک کر رہا ہے کہ میں اس سے سچی محبت کرتی ہوں. جب پورا ٹائم ہمارا تصور یہ رہے گا تو یقین کیجئے کہ نمبر لگتے جائیں گے, نمبر لگیں گے. باقاعدہ عمرہ مکمل ہونے کے بعد آپ کے نمبر لگے ہوں گے کہ اس عمرے میں سے اس نے اتنے نمبر لیے. اور اگر جو میں نے عرض کیا نہ ہماری زبانیں کنٹرول میں, نہ ہمارے شکوے کنٹرول میں, نہ شکایتیں کنٹرول میں, تو ہر بات پہ ہمارے نمبر کٹتے جاتے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرہ کرنے پر ہمارے نامہ اعمال میں صرف 7 چکر سعی کے اور 7 چکر کعبے کے لگے ہوئے ہوں, باقی کچھ بھی نہ ہو. تو خدا را میں یہ سمجھتی ہوں بندہ ایک مرتبہ ہو کر آتا ہے نا, دوسری مرتبہ جاتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پہلے والی ہیں, یہ ساری چیزیں پہلے والی ہیں, اور اب مجھے تو یہ سب چیزیں یاد ہے. واللہ میں اتنا عرصہ ہو گیا آپ کے سامنے سے حاضر ہوتے ہوئے اور پھر واپس آتے ہوئے, مجھے ہر مرتبہ ایسے لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی یہ کمیاں تھی, اس مرتبہ بھی یہ کمیاں تھی, اس کی طرف بھی پہلے توجہ ہونی چاہیے تھی, اس کی طرف بھی, اور ہر مرتبہ یہ لگتا ہے کہ بے شمار غلطیوں کے ساتھ ہم عمرہ کرتے ہیں. میں بڑے ادب اور بڑی محبت سے سوال کرتی ہوں اپنی ان تمام بہنوں اور بزرگوں سے جن کو الف بے کا نہیں پتا, وہ ٹکٹ لے کے پاسپورٹ لے کے عمرہ کر کے واپس آ جاتے ہیں, جاتے ہوئے بھی ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں, آتے ہوئے بھی ہاتھ ڈال دیے جاتے ہیں, آتے جاتے نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں, تھکاوٹ سے بھی نمازیں قضا ہوتی رہتی ہیں. وہ کوئی کس دین کا وہ عمرہ ہے, وہ کون سا عمرہ ہے؟ اور آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رہے, ہمارے اوپر عمرہ کرنا فرض بھی نہیں, واجب بھی نہیں. حج فرض ہے کس بندے پر؟ جو صاحب استطاعت ہے. عمرہ کسی پر فرض نہیں, کسی پر واجب نہیں. ہاں اپنے عشق کو, اپنی محبت کو اور اپنی نظروں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو, ان مقامات کو, ان گلیوں کو, آپ کے روضے پاک کو دیکھ کر اپنے عشق کو بڑھانے کے لیے, اپنی محبت کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے, اور صحابہ کرام کے مقامات کو جا کے آنکھوں سے دیکھ کے اپنے جذبے قربانی کے مضبوط کرنے کے لیے عمرہ کرنا بڑا مبارک ہے, لیکن فرض نہیں, واجب نہیں. اور جب ہمارے اندر کوئی چیز ایسی نہیں, نہ ہمیں جذبہ چاہیے, نہ ہمیں قربانی چاہیے, نہ ہمیں تہجد کا پابند ہونا ہے, نہ نماز کا پابند ہونا ہے, اور نہ اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کو, دین کو سمجھنے آ کے, تو پھر عمرے کی کیا حیثیت ہے؟ پھر عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کرے کہ میں زندگی میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. اللہ کرے کہ میری بتائی ہوئی باتیں آپ کی سمجھ میں آ جائے اور مجھے بھی ان پہ عمل کی توفیق مل جائے. لیکن خدا را اپنی دولت کا نقصان نہ کرے, خدا را اپنے آپ کو نافرمانوں کے زمرے میں ڈال کے حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کرے. پہلے ادب سیکھیں, پہلے ارکان سیکھیں, پہلے وہاں کے آداب سیکھیں, اور اس کے لیے وقت لگائیں. وقت آپ ایک محفل بھی اٹینڈ نہیں کرتے, لیکن اس کے لیے ایک لمبا وقت لگانے کی ضرورت ہے. آپ جب جائیں تو آپ کو اس طریقے سے ساری چیزوں کا پتہ ہو کہ ہم نے اس کے بارے میں بھی سمجھا, اس کے بارے میں بھی سمجھا, اس کے بارے میں بھی سمجھا. اس وقت جب جا کے سیکھی ہوئی چیز, سمجھی ہوئی, سنی ہوئی جگہ کے بارے میں جب آپ پہنچیں گے نا وہاں, اور جا کے آنکھوں سے دیکھیں گے, پھر اگر وہاں جاتے ہی آپ کا جسم عشق محبت میں کانپ نہ اٹھے تو مجھے کہیں. پھر ہر اس جگہ پہ جا کے آپ کی آنکھوں سے آنکھوں کی لڑیاں جاری نہ ہو جائے تو مجھے کہیں. جب آپ کو کسی بات کا علم ہی نہیں, پتہ ہی نہیں, آپ صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں آئے ہیں تو یہ گجرات کا فلاں بازار ہے, یہ اسٹیشن ہے, یہ اڈا ہے, یہ اسٹاپ ہے, یہ فلاں اسٹاپ ہے, یہ فلاں گاؤں ہے, بس یہ دیکھ کے آپ آ جائیں گے. اسی طرح مکہ اور مدینہ کے مقامات بھی دیکھ کے واپس آ جائیں گے.
عشق و محبت تب ملے گا جب آپ کو پتا ہوگا. ہم سید الشہداء پہ گئے, ابھی جس کا میں نے ذکر کیا, امیر حمزہ کے مزاج پہ کیا ہے وہاں, احد میں کیا تھا, احد کے ساتھ چھوٹی پہاڑی ہے اس پہ کیا تھا, کیا یادیں ہیں وہاں پر, کیا مقامات ہیں وہاں جانے کے. سید الشہداء کی قبر مبارک کی فضیلت کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے, نبی سے آپ کا رشتہ کیا ہے, آپ نے قربانی کون سی دی ہے. جب ہمیں ان میں سے کسی چیز کا پتہ نہیں تو ہم اس جالی کے جنگلے کے بعد کھڑے ہو کے کیا کریں گے, مجھے بتائیں. کچھ کریں گے؟ کوئی فیلنگز آئیں گی, کوئی درد آئے گا, کوئی اسلام سے محبت ہوگی. اسلام سے محبت تو تب ہوگی جب آپ کی آنکھوں میں وہ نظارے ہوں گے کہ یہاں کس طرح نوجوان خون کی وادیوں میں نہا گئے, کس طرح ان کی انگلیاں, ان کے ناخن, ان کی آنکھیں نکال دی گئی, کس طرح ان کے ہونٹ کاٹ دیے گئے, کس طرح ان کے جسم کی بوٹیاں کر دی گئی. اب یہ ہمارے سامنے لیٹے ہیں, ان کی بارگاہوں سے ہمیں فیض کیا مل سکتا ہے, ہم کیا مانگ سکتے ہیں. وہ جذبے مانگ کے لائیں آقا کی بارگاہ سے اور ان لوگوں کے وسیلے سے کہ یا اللہ یہ وہ مقدس اور ہمارے لیے محسن ہستیاں ہیں, اگر آج انہوں نے اپنا یہ حال کروا کر اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں پیش نہ کیا ہوتا تو ہم جیسے یہاں کھڑے ہوتے, ہم جیسے عمرے کرنے آتے, ہم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ ہم سیر کرنے جا رہے ہیں, ہم اتنی آسانی سے ان مقامات کو دیکھ رہے ہوتے. نہیں, وہاں تو ان فیلنگز کو جا کے لینے کی ضرورت ہے نا. حضور کے روضہ پاک پہ جائیں گے تو کیا فیلنگ آئے گی؟ صرف یہ کہ ہم نے صرف یہ سنا کہ یہ سنہری جالیاں ہیں اور جو نعت خانوں نے لکھا ہم نے سمجھا یہ کافی ہے. نہیں, وہاں کے لیے معلومات کی ضرورت ہے. ریاض الجنہ میں جانا ہے تو ہمارے پاس کیا معلومات ہے؟ وہاں تو ایک ایک ستون پکار پکار کے آپ کو عشق کے ترانے سنا رہا ہے. ایک ایک پورا ستون نبی علیہ السلام کی وفاؤں, محبتوں اور تعلیمات کی داستان ہے. تو آپ کو ان کے بارے میں کیا علم ہے؟ اس قدر افسوسناک صورتحال, خدا کی قسم ہڈیاں جل جاتی ہیں جس وقت عورتیں ایک دوسرے کو دھکے دے کے بھاگتے ہوئے نوجوان لڑکیاں عورتیں آتی ہیں, اور حال کیا ہوتا ہے؟ حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دیوانے کی طرح بازو کھول کے آ رہی ہوں اور عرض کریں کہ آقا اگر شریعت ہمیں اجازت دیتی تو ہم آ کے یوں آپ کے قدموں سے لپٹ جاتے, آپ کی جالیوں سے لپٹ جاتے اور اپنے گناہوں کے دفتر کھول کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے. وہاں ایسا نظر نہیں آتا, وہاں یہ نظر آتا ہے کہ جو بندہ بھاگ رہا ہے اس کو ساتھ یہ ٹینشن ہے کہ ساتھ اس نے اپنا موبائل آن کرنا ہے اور سب سے اونچا موبائل کر کے اس نے ساتھ پوری ویڈیو بنانی ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہیں اور ہم آ کے ریاض الجنہ کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اور اس ویڈیو میں کانفرنس کال سے اس نے سارے گھر والوں کو ساتھ لیا ہوا ہے, خاندان کو لیا ہوا ہے, یا ویڈیو بنا کے وہ ساتھ ساتھ بول کر وہ ساری ویڈیو سیو کر رہا ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو بھیج رہا ہے ہم اس کے لیے ریاض الجنہ میں جا رہے ہیں. کتنی بے حرمتی. یعنی ہمیں وہاں پہنچ کر بھی اس کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنا دل کھول کر اپنے محبوب کے قدموں میں رکھ دیں, ہم اپنے گناہ پیش کر دیں اپنے محبوب کی بارگاہ میں کہ آقا کتنی مشقتیں برداشت کر کے ہم آئے ہیں, یا رسول اللہ ہمیں اپنے قدموں میں قبول کر لیجیے, ہمارے گناہ معاف کروا دیجیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, ہم نے پاکستان میں رہ کے قرآن میں بار بار پڑھا اور آقا ہم تڑپتے تھے کہ ہم کب آپ کے قدموں میں آئیں گے اور آپ ہمارے لیے فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور وہ وَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ, ہم بھی آقا آپ کو گواہ بنا کے توبہ کر رہے ہیں, آپ بھی ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ سے بخشش مانگ لیجئے. کبھی یہ کیفیت بنا کے جا کے تو دیکھیں, آپ کو نہ موبائل یاد رہے گا, نہ اپنی ہستی یاد رہے گی, نہ ساتھ والے یاد رہیں گے, بس آپ کا دل کرے گا کہ سارے دروازے کھل جائیں اور میں آقا کے روزے کے ساتھ جا کے لٹ پڑ جاؤں. اور اگر وہ ممکن نہیں تو پھر تخیل میں, تصور میں, جہاں تک جو حد ہے وہاں تک جا کے اپنے آپ کو پیش کرنے کی جگہ ہے. لیکن وہاں ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ گھر سے تربیت لے کر سیکھ کر آقا کا ادب سیکھ کے نہیں جاتے تو پھر وہاں آپ کو یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. اور اس پہ اپنے ساتھ ہم جاتے یہ کرتے ہیں کہ جو دوسرے کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے رب کا, ہمارے رسول کا کیا حکم ہے, یا ہم نے اگر کچھ سیکھا ہے تو اس کے تقاضے کیا ہیں.
ہمشیران محترم، یہ دنیا میں جنت ہے نا، دنیا میں جنت ہے، اور رب کا یہ وعدہ ہے کہ میں جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دوں گا ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، انہیں کبھی نکالوں گا نہیں۔ تو جب یہ جنت کا حصہ اللہ نے زمین پہ اتارا، ہمیں اس وقت تو یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ التجا ہونی چاہیے کہ یا اللہ تیرا وعدہ ہے تو تو ہمارے اوپر اپنے وعدے کو پورا کرنا۔ اب جنت میں اتنی مشقتوں اور سفروں کے بعد اس دنیا میں تو نے جنت میں داخل کیا تو مولا کبھی ہمیں جنت سے نہ نکالنا، آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخل کرنا۔ کچھ تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں، جو تڑپ رہے ہوتے ہیں، جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، جو سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ موسٹلی لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، کم سے کم جا کر اپنی عبادت، ریاضت، اپنی آہوزاری، اپنی التجائیں پیش کرنے کے بعد آپ اگر یہ کر لیتے ہیں تو یہ ایک اور چیز ہے۔ ویسے آج ہمیں اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت میں مسجد نبوی کے اندر جا کے تصویر بنانے پہ پابندی تھی، ہم اس وقت بھی جاتے تھے جس وقت ویڈیو والا کیمرہ دروازے پہ چیک ہوتا تھا، ہمیں اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ہم سادہ موبائل اندر لے کے جاتے تھے تاکہ کسی سے باہر رابطہ کرنا پڑے تو ہم کر لیں۔ اب اس کی پابندی ختم ہو گئی، اب ہر طرح کا موبائل آپ اندر لے جا سکتے ہیں، ویڈیو بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اجازت اس لیے اب ہے کہ پابندی لگانا ممکن نہیں رہا، لیکن ہر جگہ پہ اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں اور بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑی مقدس جگہ ہے، اس کا احترام کریں، اس میں تصویریں بنانے اور ویڈیو بنانے سے گریز کریں، وہ سامنے لکھا ہوا ہے۔ اور بار بار الیکٹرانک بورڈ کے اوپر وہ پلٹ پلٹ کے مختلف لینگویجز میں آتا ہے، ہر ملک کے لوگ اس کو اپنی لینگویج میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں بناتا۔ اور دوسری طرف آپ ٹی وی آن کریں، آپ کو لائیو چینل 24 گھنٹے مدینہ کا ٹی وی پہ مل جاتا ہے، مکہ کا لائیو چینل آپ کو ٹی وی پہ مل جاتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی زیارت کے لیے اس کو ویڈیو بنا کے محفوظ کرنا ہے تو آپ وہاں سے زیارت کیوں نہیں کرتے؟ بے شک۔ پھر ادھر حکومت اور انتظامیہ جو حرمین کی ہے ان کی طرف سے باقاعدہ لیگل طریقے سے پوری ویڈیوز بنا کے جاری بھی کر دی گئی ہوئی ہیں، اور پھر یہ کہ اگر آپ لینا بھی چاہتے ہیں تو وہاں سے مل بھی جاتی ہے، پھر آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے موبائلز میں سارا ٹائم ان کو بنانے میں اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنے کا شوق ہے آپ آ کے ٹی وی آن کریں، انٹرنیٹ پہ جائیں، اس کے اوپر لکھیں، آپ کو پوری ایک ایک چیز کی، حتیٰ کہ ریاض الجنہ کے ایک ایک پلر، ممبر، چبوترا، اصحاب صفہ، ممبر اور وہ جو ہر چیز اس کے اندر ایک ایک ہے، اس کی سب کی ویڈیو آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ تو پھر آپ اپنی عبادت کی طرف توجہ کیوں نہیں دیتے؟ صرف اس لیے کہ آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ میری سیلفی ریاض الجنہ کے اندر ہے، لہذا مجھے دیکھو کہ میں وہاں پہنچی ہوں۔ آپ صرف لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں، تو خدا را اپنے اوپر ظلم نہ کرے، چیزوں کو سیکھ کر جائیے، اور تھوڑے سے دن جو آپ کو نصیب ہوتے ہیں آپ اس طرح عبادت کر لیجئے جس سے آپ اپنے اللہ اور اپنے رسول کو راضی کریں۔ ہم جب مکہ المکرمہ میں تھے وہاں پر بھی روزانہ الحمدللہ ہمارے ہوٹل کی مسجد میں ہمارا درس قرآن ہوتا تھا، تو میں اس وقت درس میں مصروف تھی کہ ہمارے گروپ سے یہاں سے مغل کالونی سے جو شہزانہ صاحبہ گئی تھی، آج پتہ نہیں محفل میں ہے کہ نہیں، یہ اوپر کی منزل سے نیچے آئی مسجد میں میرے پاس، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ ایک نوجوان پاکستان سے آیا ہوا ہے اور وہ ہماری منزل پہ لفٹ کے پاس بیٹھ کے بچوں کی طرح رو رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ ہے اور احرام باندھا ہوا ہے، اور وہ رو رہا ہے بیٹھ کے کہ خدا کے لیے مجھے کسی سے ملوائے
اس نے دیکھا کہ ہمارے لوگ یہ ایک جیسے اسکاف میں کافی سارے گزرے، تو اس نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ شاید آپ زیادہ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو آپ کے ساتھ کوئی مرد بھی ہوں گے، تو آپ مجھے کسی سے ملوائیں کہ میں پاکستان سے آیا ہوں اور مجھے کسی نے عمرہ کروانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، حرم کدھر ہے، کیسے جانا ہے۔ تو وہ اس طرح رو رہا تھا آواز کے ساتھ جیسے بچے روتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ جس بندے نے اس کو ٹکٹ کے پیسے دیے، اس نے اس کے ساتھ نیکی کی یا اس کو گناہگار کیا؟ یہ ہے ہماری سمجھ۔ آج محفلوں کے بڑے بڑے بورڈ لگ جاتے ہیں کہ محفل میں آنے کے لیے اتنے لوگوں کو ٹکٹ دی جائے گی عمرے کی، اور جن کا وضو بھی نہیں ہے وہ بھی شناختی کارڈ کی کاپی لے کے محفل میں پہنچ جاتے ہیں کہ شاید ہمارا نام آ جائے گا۔ انہیں اللہ سے محبت نہیں، انہیں رسول سے محبت نہیں، انہیں دین سے محبت نہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے صرف اس لیے کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے اور ہم جہاز کی سیر کریں۔ اسی طرح اس کو کسی نے ٹکٹ دی، اگر نیکی کرنی تھی تو 4 دن اس کو پہلے کسی عالم کے پاس بٹھاتے، اس کو پوچھتے کہ بھی تم عمرہ کرنے جاؤ گے تو تمہیں عمرے کے مسائل کا پتہ ہے کہ نہیں، اور اگر وہ اس قابل نہیں تھا تو اسے مہینہ 2 مہینے کسی دینی کورس میں داخلہ لے دیتے، وہ خود بھی سمجھتا، اس کی نسل بھی سمجھ جاتی۔ نیکی یہ تھی، نہ کہ اس کو ویزا لگوا کے ٹکٹ دے دینا، یہ نیکی تھی۔ اب مجھے بتائیے کہ جس طرح اگر اس کو اتنی بات کا پتہ نہیں کہ حرم کدھر ہے، جانا کدھر ہے، کرنا کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، وہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ وہ کسی بھیجنے والے سے، ایجنٹ سے رابطہ کرتا ہے تو ایجنٹ سے رابطہ نہیں ہوتا، وہ وہاں جا کے پڑا ہوا ہے، وہ کون سی نیکی کر رہا ہے۔ جس بندے کو یہ پتہ نہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا اس کو احرام کے مسائل کا پتہ ہوگا؟ اور یہ ہمارے چند لوگ ابھی آج ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ہمارے گروپ میں جانے والے، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ باوجود روزانہ تربیت کرنے کے، باوجود ایک ایک مسئلہ سمجھانے کے بھی، گروپ میں کتنے لوگ وہ تھے جن سے یہ غلطیاں ہوئی کہ ان پہ دم واجب یعنی بکرا بطور جرمانہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا لازم آ گیا۔ جی یہ وہ لوگ تھے جو یہاں سے بھی کافی کچھ سیکھ کے گئے اور وہاں بھی ان کو روز سکھایا جا رہا تھا، تو جو یا نہ یہاں سے سیکھ کے جاتے ہیں نہ وہاں کوئی انتظام ہوتا ہے، مجھے بتائیے وہ کون سی عبادت کر کے آتے ہیں؟ پھر ان لوگوں میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جن پہ دم تو واجب ہو گیا مگر ان کے پاس پیسے نہیں، اور جو حرم میں دم واجب ہوتا ہے وہ ہم پاکستان میں آ کے نہیں کر سکتے، وہ حرم میں ہی کرنا لازمی ہے۔ پھر ہم نے ایک دوسرے سے کہہ کہلوا کے آپس میں کوشش کر کے ان کو دم کے لیے رقم جمع کر کے دی کہ آپ یہ رقم لے کر اپنی طرف سے جرمانہ کفارہ ادا کریں، اور اگر اکیلا بندہ ہوگا جس کے ساتھ لوگ ہی نہیں ہوں گے وہ کہاں سے جمع کرے گا، وہ کہاں سے دے گا؟ تو سامعات محتشم، یہ میرا وہ درد ہے جو میں ہر مرتبہ آپ کے لیے لے کر آئی، اس کو محسوس کیجئے۔ پھر ہم نے وہاں اپنے گروپ میں جو حضرات تھے، میں نے ان میں سے کسی کو کال کی اور کال کر کے کہا کہ فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے، بچیوں کے ساتھ جائیں اور اس کو اپنے پاس لے کر آئیں، اس کو گائیڈ کریں اور اس کو کسی کے ساتھ اٹیچ کریں تو اس کی مدد ہو اور وہ بیچارہ جس کام کے لیے آئے وہ کر سکے۔ پھر وہ لوگ گئے، انہوں نے جا کے اس کو پاس بلایا، تسلی دی، مسائل سمجھائے، اس کو کسی کے ساتھ حرم بھیجا اور اس کا عمرہ کروایا اور وہ اپنے احرام سے آزاد ہو۔ تو پیسے خرچ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے قابل بنائیے، وقت پیش کیجئے، سیکھیے اور اس کے بعد 100 مرتبہ شوق سے جائیے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وہاں میں نے عرض کیا کہ مشقت قدم قدم پہ آئے گی، آپ سونے کا نوالا کھانے والے لوگ بھی ہوں نا، اور ہر چیز پہ پیسے پانی کی طرح بہانے والے ہوں، تب بھی یہ سفر مشقت سے خالی نہیں۔
اپنے آپ کو اس کے لیے اس طرح تیار کریں کہ مجھے یہ سب کرنا ہے اور میں نے اس سب پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ دیکھیے اللہ اپنے گھر میں بلا رہا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ وہاں رہتا ہے، اللہ کے اپنے گھر کے ساتھ جو نسبت ہے یہ تشریفاً نسبت ہے۔ تشریفاً نسبت کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے نسبت تشریفی دی تو کیا ہو گیا؟ کعبہ مشرفہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کعبہ مشرفہ، مشرفہ یہ کہ اللہ کی نسبت کے ساتھ یہ مشرف ہوا، یعنی اللہ نے ایک خاص نسبت اس کو عطا کی۔ کس لیے گھر بنا؟ عبادت کے لیے۔ یہ گھر عبادت کے لیے بنا اور ایک خاص نشان رکھا۔ اب یہ گھر اللہ کا گھر، کسی امیر کسی وزیر کا گھر، وہاں میرے اور آپ جیسے بندے منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے۔ جا سکتے ہیں؟ 10 مرتبہ انسپیکشن ہوگی، وہاں پہ ریسیپشن قائم ہوں گی، آپ کو پوچھا جائے گا، تحقیق کی جائے گی، 10 بار تسلی کی جائے گی، کون ہے، کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کس نے بلایا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہ ہوا تو وہاں سے واپس۔ وہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ کے گھر ہے۔ کیا وہاں جگہ جگہ پہ پوچھا نہیں جائے گا، چیک نہیں کیا جائے گا؟ اور ہمارے جیسوں کی تو وہاں کوئی جگہ تھی نہیں، وہ تو اللہ کے مقربین، اللہ کے دوستوں کے لیے جگہ تھی کہ وہ جاتے۔ اور اگر اللہ رب العزت یہ چیزیں ہمارے لیے لازم قرار دے دیتا، ایک فارم بن جاتا، اللہ فرماتا کہ اس پہ دستخط کرو، اس پہ کرو کہ میں تمہیں یہ آزمائش دوں گا، قبول کرو گے، یہ کروں گا کرو گے، یہ شرط لگاؤں گا کرو گے، تو بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ان شرطوں پہ پورے اترتے؟ اگر اللہ یہ فرماتا کہ میرے گھر میں آنے کے لیے پہلے میری اولاد، اپنی اولاد اپنی میرے راہ میں قربان کرو، تو ہم جیسے تو تیار نہ ہوتے، لیکن کچھ اللہ کے خاص تیار بھی ہو جاتے۔ ابراہیم جیسے، حضرت ابراہیم جیسے تو بیٹے دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ اگر اللہ کہتا کہ میرے پاس آنے کے لیے آگ کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، ہم کبھی بھی نہ جاتے، لیکن اللہ کے مقرر گزر جاتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا میرے گھر میں آنے کے لیے الٹا لٹکنا پڑے گا، ہم کبھی نہ جاتے، ہمارے سے اوپر اللہ کے مقرر بہت سے چلے جاتے، پھر ہم تو کبھی بھی نہ جا سکتے۔ اور اب اس پوائنٹ کو سمجھیے، یہ جو ہمارے راستے میں کبھی بیماری، کبھی مشقت، کبھی رکاوٹ، کبھی تکلیف آتی ہے نا، اللہ نے اس کو پردوں میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ضروری تھا کہ اتنی بڑی بارگاہ میں جانے کے لیے ہم اس کی شرطیں پوری کرتے، لیکن اللہ جانتا تھا کہ وہ گنتی کے لوگ ہوں گے جو شرطیں پوری کر کے میرے گھر میں آئیں گے، لیکن اللہ نے ان مصیبتوں تکلیفوں کو پردے میں رکھا۔ اب جب ہم چل پڑتے ہیں نا بڑا دعویٰ لے کر اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ہمارے حال کے مطابق، ہماری کیپیسٹی کے مطابق، ہمارے حوصلے کے مطابق اللہ تھوڑی تھوڑی تکلیفیں راستے میں دیتا ہے، اور پھر ہمیں آزماتا جاتا ہے، اور ان سے نکال کر ان کے بدلے میں وہ کیا دیتا ہے؟ وہ صرف یہ نہیں ہمارا امتحان لے کے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ جب کوئی بڑا بندہ، جب کوئی بڑی بارگاہ کا مالک آپ کو اپنے پاس خود بلاتا ہے، میں نے پہلے کہا کہ آتے ہیں وہی اپنی طاقت سے تو آپ جا نہیں سکتے، لیکن اگر جب چلے جاتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ اللہ ہم سے لینے کے لیے بلاتا ہے؟ بادشاہ بلائے گا تو آپ سے لینے کے لیے بلائے گا یا آپ کو دینے کے لیے بلائے گا؟ تو جب رب بلائے گا دینے کے لیے، جب رب بلائے گا تو لینے کے لیے بلائے گا یا دینے کے لیے؟ تو دینے کے لیے، تو وہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹی چھوٹی مشقتیں دے کر ہمیں ان سے گزارتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے امتحان لیتا جاتا ہے، اور آخر پہ جا کر ہمیں وہ چیز عطا کرتا ہے جو پوری کائنات کی دولت دے کر بھی ہم نہیں لے سکتے۔ وہ ہے اس کی بارگاہ کی بخشش، وہ ہے اس کی رضا، وہ ہے اس کی محبت، وہ ہے اس کا کرم جو ہمیں اپنے گھر بلا کر وہ دینا چاہتا ہے، اس لیے وہ بلاتا ہے۔ تو ہمیں اس کی قدر بھی تو ہو، ہم اس کے طلبگار بھی تو ہوں، تو تبھی ہم اس کی بارگاہ سے لائی ہوئی دولت سنبھال سکیں گے۔ اگر طلبگار نہیں ہوں گے تو اس کے دیے ہوئے کرم کو ہم کبھی سنبھال نہیں سکیں گے۔ اور وہاں سے چل کر جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، یا وہاں جانے سے پہلے جب ہم بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر وہاں جاتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں رسول اللہ کی رحمت، آپ کی چادر رحمت ہمارے اوپر سایہ کرتی ہے، ہمیں اپنے اندر لیتی ہے۔
اور ہمیں اپنے کرم کی وہ جگہ عطا کرتی ہے کہ اگر ہماری توجہ ایک لمحے کے لیے بھی اس طرف ہو جائے تو بات بن جاتی ہے۔ ہم نے اللہ کی فضل سے مکہ میں رہتے ہوئے جتنی حاضریاں نصیب میں ہوئیں عمرے کی صورت میں کی، طواف کی صورت میں کی، لیکن جب مدینہ شریف آئے چونکہ 10 دن مسلسل ادھر ہی رہنا تھا، ادھر سے پاکستان آنا تھا، تو بس ایک مشورہ ہمارا ہوا اپنے فیملی کے لوگوں میں کہ ہم اگر ایک عمرہ مدینہ سے جا کے کر کے آئے۔ مدینہ سے عمرہ کرنے جانا 5 گھنٹے جانا 5 گھنٹے آنا، اور عمرے پہ 5-6 گھنٹے تو ایسے ہی لگ جاتے ہیں۔ تو اب اتنا بظاہر جسمانی طور پہ دیکھا جائے تو اتنا آسان نہیں تھا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بلاوا تھا اور رسول اللہ کا بھیجنا تھا، اور فائنینشلی بھی کوئی جانا آسان نہیں تھا۔ ہم اگر اسپیشل گاڑی لے کے 5 7 8 10 لوگ جاتے ہیں تو اس کا یہاں جو پاکستانی جو ہم وہ کیلکولیشن کرتے ہیں اس کے مطابق 1 لاکھ سے اوپر کرایہ پڑتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام کی خاص نظر ہوئی اور ہمارا پروگرام بن گیا، ہم وہاں سے چلے، اور جب ہم وہاں سے نکلے تو راستے میں جس طرح سے آنے والوں کے لیے مختلف جگہوں پہ استقبالیے بنے ہوتے ہیں، کوئی مہمان آتا ہے تو استقبالیے بنائے جاتے ہیں، جگہ جگہ پہ گیٹ بنائے جاتے ہیں۔ باخدا یہی ایک تصور تھا کہ تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد تیز بارش آ رہی تھی، پھر بارش آ رہی تھی، پھر بارش آ رہی تھی، اور جب مکہ المکرمہ میں ہم پہنچے تو ان گناہگاروں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کی نظر ہوئی، وہ کرم ہوا کہ ہمیں وہاں اتر کر اندر پہنچنے تک بھی ٹائم دیا گیا۔ اس وقت بارش رکی ہوئی تھی، لیکن اندر جاتے ہی ہم نے جب طواف شروع کیا تو واللہ پہلے طواف میں بارش کا آغاز، اور پہلی چکر میں بارش کا آغاز ہو گیا، اور چند بوندیں طواف میں لوگوں کے اوپر گرے تو لوگ اللہ کا بے انتہا شکر اور فخر کرتے ہیں کہ ہمیں عمرے کے دوران بارش آئی، چند قطرے ہمارے اوپر گرے۔ تو آپ یقین کیجئے کہ پیچھے رحمت مصطفیٰ کا سہارا تھا کہ آپ بھیج رہے تھے اپنے دربار سے، اور آگے اپنے محبوب کے بھیجے ہوں کو رب کس طریقے سے قبول کر رہا تھا۔ پہلے چکر میں بارش شروع ہوئی، پورا طواف کرنے میں بارش بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور جس وقت طواف مکمل ہوا تو نیچے فرش پہ کم سے کم اتنا پانی کھڑا تھا، اور اس پانی کے اندر ہی ہم نے نماز ادا کی، اس کے اندر نوافل ادا کیے، اور اللہ رب العزت کا کروڑ شکر کیا۔ ہمارے عبایا، لباس، حجاب، ہر چیز پانی پانی تھی، اور پھر یہ کہ اس کے بعد ہمارے پاس انہیں چینج کرنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو آئے تھے کہ یہ گئے اور عمرہ کر کے یوں واپس آنا ہے، اور جو ہاتھ میں کوئی چھوٹے پرس اور چھوٹے بچے کے بس ایک کپڑے کا سوٹ تھا کہ احرام کے بعد اس کو چینج کروانا ہے۔ ہم سب کے سب اس حالت میں کہ اب چینج کیسے کر سکتے ہیں، ان کو سکھا کیسے سکتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم کی انتہا دیکھیے کہ ہم نے کوشش بھی کی تو ہمیں اسباب مہیا نہیں کیے گئے کہ ہم ان کو چینج کرنے کا کوئی انتظام کریں یا کوئی ڈرائی کرنے کا انتظام کریں، اور پھر پورے کے پورے ڈبل لباس ہمارے جسموں کے اوپر مکمل سوکھے، انہیں ہمیں نہ اتارنے کا موقع دیا گیا نہ سکھانے کا موقع دیا گیا۔ یہ فرق تھا اپنے عمرے کرنے میں اور رسول اللہ کے بھیج کے عمرہ کروانے میں۔ یہی تو اللہ پاک کا فرمان ہے کہ جب اے میرے بندو تم میرے رسول کا وسیلہ لے کر اور میرے رسول کی توجہ لے کے میری بارگاہ میں آؤ گے تو لوازت اللہ تواب الرحیم، اور یہ اللہ کی عطا تھی کہ جب میں نے شروع کیا تو میری زبان پہ پورا ٹائم کوئی اور لفظ آتا ہی نہیں تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ کسی اور دعا کو پڑھوں، لیکن وہ جگہ بھی گزر جاتی دعا کی، لیکن میری زبان پہ یہی الفاظ ہوتے کہ اللہم انا وجدناک
تواب الرحیم، مولا آج سے زیادہ ہم نے تجھے تواب الرحیم کبھی نہیں پایا جتنی آج تو نے کرم نوازی فرمائی۔ بس میری گزارش اتنی سی ہے کہ خدارا اپنی نسبتیں لے کے چلو، خدارا ایک ترتیب لے کے چلو، اپنے آپ کو تیار کر کے ایک مجرم کی حیثیت سے اس طرح چلو کہ آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں اور آقا سے زیادہ رحمت کرنے والے کوئی نہیں اور رب سے بڑھ کر غفور الرحیم کوئی نہیں۔ تو ان تیاریوں کے ساتھ اس عبادت کو خاص بنائیے، اس کو عام بنا کے نہ جائیے، اس کو خاص بنائیے، اس کی تربیت لیجئے، تعلیم لیجئے اور پھر قدم قدم پہ اس کی پیروی کرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں یہ وقت گزاریے۔ میرے پاس بہت کچھ بتانے کو، بہت کچھ سنانے کو ہے، لیکن ہم ایک وقت میں کوئی ایک موضوع ہی لے کے تھوڑا چل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے سال کے دوران اللہ نے موقع دیا اور کوئی مناسب سیٹنگ جس مہینے میں ہوئی تو میں مختلف چیزوں کو آپ کے سامنے رکھوں گی اور ان کی تفصیلات آپ کے سامنے ضرور عرض کرنے کی کوشش کروں گی۔ اور دوسری امپورٹنٹ چیز میری معلمات کے سامنے یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگوں کی غلطیاں، عجیب و غریب سی غلطیاں سامنے آئیں، آپ کام اٹھیں گے یہ سن کر کہ ایک خاتون ہمیں انڈیا سے آئی ہوئی وہاں ملی جو ہمارے گروپ میں درس سننے کے لیے آ کے بیٹھ گئی۔ اس نے کہا کہ میں جب آئی تھی یہاں پہ مکہ شریف میں تو میں نے احرام باندھا ہوا تھا، چونکہ میں نے احرام باندھا ہوا تھا اس لیے احرام کی حالت میں جب مجھے مینسز آ گئے تو میں نے احرام باندھا ہوا تھا تو میں نے اسی حالت میں پورا عمرہ کر لیا۔ آپ سوچ سکتے ہیں بے وضو، مینسز کی تو ناپاکی بہت بڑی ہے، بے وضو کوئی بندہ عام مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا اور وہ حرم پاک اور پھر مینسز کی حالت۔ آپ بتائیے کہ وہ عورت نوجوان بچی تھی، وہ کیا کرنے آئی ہے مکہ میں؟ کتنا ظلم اس نے اپنے اوپر کیا، کتنا بڑا گناہ کیا کہ اگر اللہ کرم نہ کرے تو شاید ساری زندگی بخشا نہ جائے، لیکن اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے اس گناہ کا بدلہ دم کی صورت میں رکھا اور ہم نے اسے تبلیغ کی کوشش کی اور پھر الحمدللہ ہمارے گروپ میں چونکہ دم واجب ہونے کی بات اس دن ہو رہی تھی، اس کو بھی اس کا احساس پیدا ہوا اور وہ درس قرآن اس کے لیے اتنی بڑی رحمت بنا کہ وہیں پہ بیٹھ کے اس نے ہمارے گروپ میں اپنے دم کے پیسے جمع کروائے اور ہماری ذمہ داری لگائی کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ میری طرف سے بھی دم پیش کر دیں کیونکہ مجھے تو کل واپس چلے جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس کا وہاں وسیلہ نہیں بنتا اور اس کو علم ہی نہیں ہوتا تو وہ تو عمرہ کر کے جا رہی تھی، ساری زندگی کا وبال اور اللہ کا غضب لے کے واپس جا رہی تھی۔ تو میں نے وہاں بیٹھ کر اور ان لوگوں کی غلطیوں، مردوں کی غلطیاں، عورتوں کی غلطیاں، تو وہاں حرم مکہ میں بیٹھ کر میں نے فیصلہ کیا کہ انشاءاللہ واپس جا کے بہت جلد عمرے کے احکام پر ایک آسان کتاب لکھنے کی کوشش کروں گی جو ہماری خواتین کے قدم قدم پہ کام آ سکے۔ اور اس کے لیے وہاں بھی جو معلومات میرے ساتھ تھی میں نے ان سے بھی گزارش کی تھی کہ آپ کے علم میں جو جو لوگوں کی غلطیاں آتی ہیں یا وہاں آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہو یا آپ کے نالج میں ہوں وہ ساری کلیکٹ کر کے مجھے پیش کریں۔ تو